السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارا سلسلہ صحیح البخاری کا حدیث نمبر 7 جاری ہے۔ اس سے قبل ہم نے حدیث میں بیان ہونے والے واقعے کے پس منظر کو بالتفصیل ذکر کیا ہے۔ اب اس میں ایک اور بات، ابن حجر رحمہ اللہ جو کہ شارح صحیح البخاری ہیں، صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، ان کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور عیس بن اسحاق بن ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ امام عینی رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے، لیکن اگر ہم تحقیقی بات کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ابراہیم کی اولاد سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الگ ہی قوم تھے، اور صحیح بات بھی یہی سمجھ آتی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ سے خطا بھی ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے 6 ہجری میں 10 سال کے لیے صلح کر لی تھی، تو کفار کو اس مدت کے دوران جو ہے وہ تجارت کا موقع میسر آیا۔ یہ جو 10 سال کی ایک معاہدہ ہوا تھا ڈیلیگیشن کی صورت میں، تو وہ 6 ہجری میں ہوا تھا، اور اس دوران کفار کو جو ہے وہ تجارت کا، مسلمانوں کو بھی تجارت کرنے کا موقع میسر آیا۔ تو ابو سفیان کم و پیش 30 آدمی لے کر جب یہ تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہوا، تو اس تجارت میں عورتوں نے اپنے زیورات بھی دیے، مال بھی دیا، کپڑے بھی دیے، نہ جانے کیا کچھ دیا۔ تو ابو سفیان کا قول ہے کہ جب ہم غزہ شہر میں تھے تو چند سپاہی ہمارے پاس آتے ہیں اور ہرکل کے جانب پاس جانے کا ہمیں کہتے ہیں، یعنی کہ غزہ شہر میں جب ہم مقیم تھے تو ہمارے پاس چند آدمی کہتے ہیں کہ آپ ہرکل کے پاس جائیں۔ یہ ہرکل وہی ہے جس نے فتح حاصل کی تھی اور بیت المقدس میں شکرانے کے طور پہ وہ وہاں پہنچا تھا۔ تو یہ جب حضرت ابو سفیان کو یہ بات کہی گئی، ان کو بتایا گیا، تو ہرکل خود بھی کیونکہ ایک کاہن اور نجومی تھا، کہانت کی وجہ سے، جیسے کہ شیاطین ان کو آ کے خبریں دیتے ہیں جھوٹی، کچھ ایک تو صحیح ہوتی ہے، باقی 99% جو ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، ملا کے ایک خبر بنا لیتے ہیں اور اسی کے اوپر ان کے کاروبار کا انحصار ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل کہ کچھ ہمارے پاکستان میں لوگ اور دیگر کنٹریز میں لوگ ہیں عزتیں لوٹ رہے ہیں۔ بس یہ ایسا ہی ہے، اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اس دوران اس کے پاس غسان بادشاہ کی طرف سے خط ملا کہ یہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، یعنی کہ غسان شہر کے لوگوں نے جو خط لکھا تھا وہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں لکھا تھا کہ یہاں ایک بندہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی ہرکل کے پاس پہنچا۔ بعض نے کہا ہے کہ جو غسان شہر کے لوگوں نے لکھا تھا یہ کسی اور کے بارے میں لکھا تھا، کیونکہ بعد میں اللہ کے نبی کا خط جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پہلا کوئی اور آدمی تھا۔ تو اس کا خط جب اس کے پاس پہنچا تو جیسے ہی ہرکل نے یہ خط دیکھا تو اس کے رنگ جو ہے وہ خفا ہوا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ یا تو یہود میں سے ہوگا یا نصارہ میں سے ہوگا، یعنی کہ وہ اہل کتاب میں سے ہوگا، کیونکہ عرب لوگ جو تھے وہ اہل کتاب نہیں تھے، بلکہ یہ تو بت پرست قوم تھی۔ اہل عرب جو تھے یہ بت پرست تھے، یہ اہل کتاب نہیں تھے۔ تو اس لیے ہرکل کو حیرانگی ہوئی کہ عرب میں بندہ کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں تو اہل کتاب ہی نہیں ہے، کیونکہ آخری نبی جو ہے وہ تو اہل کتاب میں سے اس نے آنا ہے۔ تو یہ اس کے لیے بہت حیرانگی والی بات تھی، جبکہ اللہ کے نبی کا آنا یہ تو ایک مصدقہ بات تھی، اور اس سے قبل عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی کی خوشخبری اپنی قوم کو بتا چکے تھے۔ تو اس کی یہ توقع نہیں تھی، اس کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں تھا کہ عرب میں ایک بندہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا۔ تو اس کے ذہن میں چند باتیں تھیں
جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونا اس کے خیال میں ضروری تھا، یعنی کہ جب اس نے سمجھ لیا کہ یہ واقعتاً ہے، تو اب اس کے ذہن میں کچھ باتیں تھیں کہ اگر یہ علامات، یہ صفات، یہ چیزیں اس بندے میں ہوں گی تو وہ پھر آخری نبی ہوگا۔ تو اس نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو اپنے پاس بلایا، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے جس شخص میں یہ چیزیں پائی جائیں وہ واقعتاً نبی ہوتا ہے۔ یہ ایک چند چیزیں تھیں۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی چیز ہے، یہ کوئی وہابی چیز نہیں ہے کہ انسان خود اس کو کریٹ کر لے، جیسے کہ آج کل ہمارے بہت سے لوگ نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ بہت سے فتنے عام ہو چکے ہیں۔ میں تو طالبات کو اور طلباء کو یہی نصیحتیں کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا سے دور رہیں، سلفی اور مجدد علماء کے پاس بیٹھ کر اگر کچھ سیکھنے کو آپ کو ملتا ہے تو وہ سیکھ لیں، سوشل میڈیا سے سیکھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں ساری اس کے اندر کسی کے اندر ہوں تو وہ نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے برصغیر میں مرزا غلام احمد قادیانی جو ملعون قسم کا انسان گزرا ہے، مرتد کافر گزرا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کر دی، وہ بھی اسی چیزوں کو بیس بنا کے کہہ رہا تھا کہ انہی چیزوں کی وجہ سے تو یہ چیزیں میرے اندر بھی ہیں، تو لہذا میں بھی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہوں۔ اور جو اس کے ماننے والے چیلے چانٹے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ چیزیں تو ہمارے مرزا میں بھی تھیں، تو لہذا وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں، یہ تو ایک الزامی جواب دے رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ چیزیں پائے جانے سے انسان واقعتاً نبوت کا دعویٰ کر سکے۔ نبوت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور اس کو انسان خود کریٹ نہیں کر سکتا، اور یہ کوئی انعام نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ کو سونپ دے کہ میں آپ کو نبوت دیتا ہوں، ایسا بھی نہیں ہوتا نا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ساری چیزیں آگے مرزا کا یہ کہنا اور اس کی ساری صفات حوالے سے یہ ہے، کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اور اس کی طرف میں جاؤں گا بھی نہیں۔ اب ایک لفظ ہے کہ بِهَذَا الرَّجُلِ، حدیث میں جب ہرقل نے ابو سفیان سے سوال کیا کہ بِهَذَا الرَّجُلِ، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیونکہ حاضہ جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ جو ہے وہ قریب کے لیے قریب کے متعلق، جیسے کہ انسان کی جیسے حاضہ کتاب، یہ کتاب، ٹھیک ہے، قریب کوئی چیز پڑھی ہو تو پھر ہی اس کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے۔ تو ابو سفیان سے ہرقل نے جب سوال کیے تو حاضر رجل کہا، حاضر رجل کہا، جبکہ اللہ کے نبی تو وہاں موجود نہیں تھے، اللہ کے نبی سامنے نہیں تھے، اللہ کے نبی پاس نہیں تھے، تو پھر ہرقل نے حاضر رجل کیوں کہا؟ کیونکہ یہ تو اس میں اشارہ قریب ہے۔ تو اس کا میں وضاحت کرتا ہوں، یہ تو میں ایک جواب کے طور پہ اس کی وضاحت کروں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، کہ جب مومن بندہ قبر میں جاتا ہے اس سے سوال ہوتے ہیں، اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ما تقول حاضر رجل، آپ کا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور یہ بات مسلمہ ہے کہ وہ آدمی اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھ رہتا ہے کہ آپ کا نبی کے بارے میں کیا خیال ہے، ما تقول حاضر رجل، وہاں بھی حاضر رجل آتا ہے۔ تو وہاں سے اب ہمارے کچھ بدعتی بھائیوں نے، گمراہ لوگوں نے، گمراہ ملاؤں نے یہ منع کر دیا کہ ہر قبر میں اللہ کے نبی آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ معنی کریٹ کر لیا۔ جبکہ اگر حاضر رجل سے آپ یہ ثابت کریں گے کہ حاضر رجل سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم ہر قبر میں حساب کی کتاب کے وقت قبر میں موجود ہوتے ہیں، اور جب فرشتے پوچھتے ہیں کہ ما حاضر رجل، ما تقول حاضر رجل، تو اس وقت اللہ کے نبی جو ہیں وہ قبر میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ معنی کریں، بالفرض ہم اس معنی کو چند سیکنڈ، چند منٹس کے لیے صحیح مان لیں، تو پھر ہمیں بتائیں کہ صحیح البخاری کی اس حدیث میں جب ہرقل نے ابو سفیان سے سوال کیے تو کہا کہ حاضر رجل، اس آدمی کے بارے میں، تو اب مجھے بتائیں کہ وہاں تو اللہ کے نبی موجود نہیں تھے، تو پھر ہرقل نے حاضر رجل کیوں کہا؟ ایک تو یہ ہے، اگر آپ کہیں کہ اس کا بھی یہ نظریہ تھا کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں، اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں، تو اس کا رد اس لیے ہوتا ہے کہ یہ نظریہ تو مسلمان کا ہے، ہرقل تو بادشاہ ہی نہیں تھا، ہرقل تو مسلمان ہی نہیں تھا، کہ غیر مسلم یہ کیسے عقیدہ بنا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟
تو یہ ساری ہماری خود بنائی ہوئی ملاؤں کی باتیں ہیں، اور اس کا کوئی کتاب و سنت میں صحیح، ہاں یہ اس میں اشارہ قریب ہے تو کبھی یہ بعید کے لیے بھی آتا ہے، جیسا کہ اس کی امثلہ قرآن کے اندر بھی موجود ہیں کہ حاذا کا اشارہ اس میں قریب کا اشارہ، اس میں بعید کے لیے بھی، دور کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کی مثال یہ صحیح البخاری کے حدیث نمبر 7 ہے کہ ہرقل نے جب پوچھا تو حاضر رجل کہا، جب کہ اللہ کے نبی تو مکہ میں تھے۔ اب مکہ کا اور کتنا فاصلہ ہے شام کا، ہاں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، تو اتنی دور کے لیے بھی حاضر کا آیا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر قبر میں جب فرشتے پوچھتے ہیں کہ ما تقول حاضر رجل، تو اس کے مراد بھی یہ صورتی سوال ہو کہ اللہ کے نبی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو وہاں حاضر کا لفظ آ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی قبر میں حاضر اور ناظر ہے۔ تو یہ عقیدہ یہاں سے کریٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب اس کی میں ایک مثال اور دیتا ہوں، جیسا کہ قبر میں جیسا کہ کچھ چیز ہے، ہم کچھ چیز ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، اب جو ٹیلی ویژن کے اوپر ہمیں خبریں بتا رہا ہے یا ہمیں کچھ چیز بتا رہا ہے، اب وہ اس کی ہمیں آواز بھی آ رہی ہے اور تصویر بھی آ رہی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ وہ تو وہیں پہ ہے جہاں پہ وہ بول رہا ہے۔ بعض اوقات ایک پروگرام ریکارڈ کر لیا جاتا ہے ایک ہفتہ پہلے اور بعد میں اس کو نشر کیا جاتا ہے۔ اب جب پروگرام نشر ہوتا ہے، تو جب وہ نشر ہو رہا ہے، وہ بول رہا ہے، بتا رہا ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی جگہ پہ موجود ہے، بلکہ وہ تو اپنی اصل جگہ پہ اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، اس نے تو ایک ہفتہ پہلے پروگرام ریکارڈ کروا دی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہم جدید ٹیکنالوجی سے سمجھ سکتے ہیں، اور یہاں سے یہ عقیدہ بنا لینا کہ ہر قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی کے بارے میں ایک نامناسب عقیدہ منسوب کرنے والی بات ہے۔ اور یہ کیسے پوسیبل ہے کہ بیک وقت ہم دو میتیں دفناتے ہیں، دو بیک وقت تین قبریں، ہم دو قبریں، تو ایک قبر میں کیونکہ جب دونوں کو دفنا کے جائیں گے تو حساب کتاب شروع ہو جائے گا، تو کیسے ممکن ہے کہ بیک وقت اللہ کے نبی دو قبروں میں موجود ہو؟ تو یہ پوسیبل نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ معنی اخذ کرنا تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور جو میں نے پیچھے کہا کہ قادیانیوں نے ان چیزوں کو بیس بنا کے کہا کہ یہ چیزیں موجود ہو تو نبوت کا دعویٰ ہو سکتا ہے، تو یہ بھی چیزیں ضروری نہیں ہے، اس کا بھی میں نے کہہ دیا کہ یہ بات ضروری نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی چیز ہے، جس کو اللہ چاہے نبوت اللہ دیتا تھا، اور اللہ کے نبی کے اوپر نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اور جو بندہ بھی اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ لعنتی، ملعون، کافر، مرتد شمار ہوگا اور واجب القتل ہوگا۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کا فہم بھی دے، اللہ ہمیں دین کا محافظ بھی بنائے۔ باقی آڈیوز انشاءاللہ جو تشریح ہے وہ بقیہ آڈیوز میں انشاءاللہ ہم اس کو پیش کریں گے۔